حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بابرکات میں کچھ کلمات کہنے ہیں۔ بے شک حضرت علی اہل بیت کے اہم ممبر، پنج تن پاک کے خاص ممبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بھی کہا، اپنا ساتھی بھی کہا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کہا کہ علی اور میں ایسے ہیں جیسے ایک گوشت، ایک لوتھڑا، ایک جسم، اور علی وہ ہستی ہیں جس کی شان میں اللہ بھی گویا ہیں، فرشتے بھی، انسان بھی، جن کی بہادری، جرأت مندی، اسلام سے اخلاص دنیا بھر کے لیے سبق ہے۔ علی وہ ہے جس کی جوانی، جس کا بچپن، جس کا بڑھاپا تک ساری عمر جہاد کے میدانوں میں گزری، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام اور دین پھیلانے کے لیے صحراؤں میں، جنگلوں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، راتوں میں، دنوں میں، سفروں میں، ہجروں میں، تنگیوں میں، خوشحالیوں میں، ہر حال میں، بیماری میں، ہر حال میں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کیے رکھا۔ تمام غزوات میں وہ شریک رہے، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ 21 رمضان مبارک کو کیونکہ آپ کی یوم شہادت ہے تو ہم نے ابھی تک آپ کو اس عقیدت کا سلام نہیں کیا، تو ہمارا ضروری ہے ایمان والا ہو اور علی سے محبت نہ کرے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کرتا، مومن علی سے بغاوت نہیں کرتا، یعنی مومن علی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، محبت میں رہتا ہے۔ مومن کی علامت ہے علی سے محبت کرنا، اور علی سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق تھے جو علی سے بغض رکھتے تھے، کیونکہ ڈرتے تھے، اوپر سے سامنے کہتے ہاں ہاں جی آپ کے ساتھ، لیکن اندر سے منافقت۔ تو بہرکیف حضرت علی جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی بھی کہلائے، بھائی، بہت چھوٹے تھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، آپ حضور اپنی صحبت، اپنی خدمت میں انہیں معمور رکھا، پرورش کی حضرت علی کی۔ کم عمری میں حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ملا لیا، کھلاتے کھانا ساتھ، تربیت رکھتے، اور یہ اثر تھا، تربیت صحبت کا اثر تھا، یا خون علی کا کمال تھا، اللہ کا فضل تھا۔ جب سارے کافر مسلمان ہونے کے لیے ڈر رہے تھے، کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، اور کفر کا زور اور غلبہ تھا، اسلام کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا، اس حالت میں، اس ماحول میں کہ جو اسلام کو قبول کرے گا ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی، اس حال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں کہا کون ہے جو اللہ اور اس کا رسول کا ساتھی بنے، سب چپ ہے، کیونکہ ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے کافر بھی موجود ہیں۔ اب جو کہے گا میں اللہ رسول کا ساتھی ہوں، اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں رکھا جائے گا، اس کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا، اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور یہ ماحول آج بھی مسلم خطوں میں بھی ہو رہا ہے، کافروں میں تو ہے سو ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، جو نام لیوا ہیں دین کو، ان کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ 99 سے یہ ماحول میں دیکھتا آ رہا ہوں جو آج تک چلا آ رہا ہے، کہ چن چن کے اسلام پسندوں کو، اسلام پھیلانے والوں کو، ایک اللہ رسول کا نام اونچا کرنے والوں کو بڑی دردناک عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں سارے کافر ہیں، اور بڑا جان کو خطرہ ہوگا جو کہے گا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں نبی کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، بڑا مشکل تھا۔ جناب رسول اللہ فرمایا کون ہے بھرے مجمع سے، تم میں سے کون ہے جو اللہ رسول پر ایمان لائے اور اللہ رسول کے دین کو پھیلائے؟ کسی نے سر نہیں اٹھایا،
کسی نے ہاں نہیں ملائی مگر ایک جوان، چڑھتی جوانی والا 12-14 سالہ نوجوان، 14 سالہ نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور اونچی آواز سے کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ حالانکہ وہ بھی جانتا ہے، 14-15 سالہ جوان سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس بھرے مجمع میں جو کافروں کا ہے، اللہ رسول کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرنا ایسے ہی ہے جیسے جان گنوانا، دشمنی میں مول لینا۔ یہ جیسے حکومت دشمنی مول نہیں لے پا رہی، ادھر لبیک کو کہتی ہے جی ہم معاہدہ کریں گے، اور جب معاہدے کے قریب آتے ہیں تو پکڑ کے سارے اندر کر دیتے ہیں۔ اگر احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے بندے چھوڑو تو قتل کر دیتے ہیں۔ 79 بندے شہید کر دیے، پٹھے لوگ، صحیح یہودی آئے ہیں، ایک نمبر منافق قسم کے لوگ۔ پہلے خود ایگریمنٹ کیا، جب ایگریمنٹ پورا کرنے کا ٹائم آیا پکڑ لیا کہ کہیں ایگریمنٹ نہ پورا کرنا پڑے، اور بھئی وعدہ کیا کرو، پکڑ کے اندر کر دیا۔ اب احتجاج کیا کہ اس کو چھوڑو، نجائز پکڑا ہے، تو گولیاں چلا دیں، 79 لوگ مار دیے۔ پھر ابھی تک نہیں چھوڑا، جی چھوڑ دیں گے، دکھانا سچی، مارنا کبھی، کہنا کچھ، کرنا کچھ۔ یہ منافقین اور یہودیوں کا وتیرہ ہے، اپنی بات پہ پورا نہ اترنا، کہہ کچھ رہے ہونا، کرنا کچھ۔ یہ منافقین اور یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ مومن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، زبان میں جو لاتا ہے وہ پورا نبھاتا ہے، ورنہ کرتا ہی نہیں، جو نہیں ہو سکتا نہیں کرتا۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ کون سے وعدے؟ ادھر وعدہ کیا ادھر۔ میں تو حیران ہوں، زوال اتنا آیا ہے۔ کبھی ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو تاجر حضرات یا طبقہ کوئی بھی ہڑتال کا کہتا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، دکان نہیں کھولیں گے۔ حکومتیں منتیں کرتی تھی، نہ یار دکانیں نہ بند کرنا، ساڈے کول پیسے لے لو، دکان کھولو۔ لاکھوں کروڑوں روپے حکومت، تاجر کے جو بڑے نمائندے ہیں، جو ایسوسی ایشن ہوتی ہیں تاجروں کو، ان کو پیسے لگاتے تھے، یار دکانہ کھلوا، ساڈی عزت جاندی ہے کہ ہڑتال کرتی، لوکاں دکان بند کرتی۔ اب بند کروائی جاتی ہیں، سب الٹ ہو گیا۔ جب کافر کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو یہ ماحول بنتا ہے، سب جب بے وقوف ہوتے ہیں تو یہی ماحول بنتا ہے۔ اچھا کام کرنا بھی چاہے نادان تو اچھا اس سے نہیں ہوتا، اچھا کہہ بھی دے تو اچھا وہ کر نہیں سکتا۔ مگر وہاں علی ہیں، سب کچھ پتہ ہے کہ دشمن جان کو خطرہ ہوگا، مشکلات ہوگی، مگر کھڑے ہو کے کہتے ہیں آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ رسول کے لیے وقف رہوں گا، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ رسول کے لیے ہے۔ اور پھر کیا اللہ رسول کے لیے، علی نے جان بھی دی، اپنا مال بھی دیا، شہادت کا مرتبہ بھی پایا، اپنی جوانی بھی اللہ کے راہ میں۔ ایک طرف سے جہاد کر کے آتے ہیں احد سے، غزوہ بدر سے، پھر احد میں چلے جاتی ہیں، پھر خندق میں چلے جاتے ہیں، اور ایک غزوات سے دوسرے غزوات میں، اور سب زندگی جو ہے جوانی اللہ کی راہوں میں گزار دی، جہاد میں گزار دی، شہادت میں گزار دی، اور اتنی طاقت سے اللہ رسول کی راہ میں نکلے۔ اور کسی نے کہا یا علی آپ اتنے کمزور سے ہیں، اتنے کوئی قد آور زور آور بھی نظر نہیں آتے، مگر آپ کی تلوار چلتی ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے آپ میں سینکڑوں لوگوں کی طاقت ہے۔ یہ پھر طاقت کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طاقت ہے۔ اصل طاقت اس کے محبت کی ہے۔ جب تک مومن اللہ رسول کی محبت سے سرشار تھے، تھوڑے سے بھی بھاری تھے، پوری کفر پہ بھاری تھے۔
آج بہت زیادہ ہیں اللہ رسول کی محبت سے خالی ہیں تو ردی کی ٹوکری، بھیڑ بکریاں، وہ ایک بھیڑیا اوپر چھوڑتے ساری بھیڑ بکریاں فارغ۔ اللہ رسول کی ایمان کو پکڑنا ہوگا۔ علی کے ماننے والوں، علی کی سنت کو، علی کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ یقین جانے علی رضی اللہ کی زندگی میں بہت سبق ہے۔ کاش ماتم کرنے والے، کاش مومن کہلانے والے، کاش علی کی محبت کا اعلان کرنے والے علی کی سیرت کو اپنائیں، علی کے انداز کو اپنائیں، علی کے طور طریقے اپنائیں تو دنیا کفر ختم ہو جائے گی۔ علی کے ماننے والوں، علی کے عملی زندگی کو فالو کرو۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ایک جنگ کے دوران حضرت علی نے مد مقابل کافر کو گرا لیا، چھاتی پر چڑھ گئے، تلوار پکڑ کے گلا کاٹنے لگے، اور نیچے لیٹے ہوئے قبضے میں گئے ہوئے کافر نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، اور تھوک چہرے پر جب پڑی علی رضی اللہ اس کی چھاتی سے نیچے اتر آئے، تلوار نیرام میں ڈال لی اور اسے کہا جاؤ۔ وہ رک گیا، کہنے لگا جب آپ کا مجھ پہ قبضہ تھا، آپ کا مجھ پہ کنٹرول تھا، آپ مجھ پہ بیٹھ گئے، گلا کاٹنے لگے، مگر کیا ہوا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا جب تک تو نے تھوکا نہیں تھا علی اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے تھوکا مجھے غصہ آیا، اب میں اپنے لیے، علی اپنے لیے کہیں نہیں لڑتا، اپنا معاملہ معاف کرتا ہے۔ جاؤ، اب غصے کی حالت میں تھوک کے بدلے میں آپ کو کاٹ دیتا۔ آج مسلمان اپنے مفاد کے لیے کہیں لڑتا ہے تو لڑتا ہے، اللہ رسول کا مفاد پسے پشت ڈال رکھا ہے، اپنے لیے سب تگ و دو کر رہے ہیں، اللہ رسول کا معاملہ بیچ میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قربانیاں، زکاتیں، فطرانے بھی دیتے ہیں تو دماغ میں اللہ رسول کم آتا ہے، چدراہٹ زیادہ دکھانی کہ میں دے رہا ہوں، افطاریاں بانٹ رہا ہوں۔ بھائی اللہ رسول کے لیے، علی کے ماننے والوں، اللہ رسول کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ آپ کی خیرات بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، آپ کی صلح بھی، آپ کی محبت بھی، آپ کا تعلق بھی اللہ رسول کے لیے ہو۔ اور آپ اپنی مفادات، اپنی ذاتیات کو نکال دیں۔ مومن وہ ہے جو صلح بھی اللہ رسول کے لیے رکھتا ہے، اگر کسی سے لڑائی ہے تو وہ بھی اللہ رسول کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں لڑتا، اپنے معاملات نظر انداز کرتا ہے۔ جب بھی کسی سے ناراضگی ہو تو وہ اللہ رسول کی وجہ سے اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی ذات کے لیے ناراضگی کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہر جگہ تو اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے، اپنے فائدے سوچتا ہے۔ ایمان والا ہے تو جدے اللہ رسول کے فائدے سوچنے ہوں گے، اللہ رسول کے لیے کرنا ہوگا۔ اور پھر علی وہ ذیشان شخصیت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیبر فتح نہیں ہو رہا، 21 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، خیبر کے قلعے فتح نہیں ہو رہے، رات بھر آپ نے عبادت کی۔ رات کے وقت صحابہ سے فرمایا انشاءاللہ صبح خیبر فتح ہو جائے گا، ہم اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، اس شخص کے ہاتھ میں تلوار دیں گے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب الہی اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو اب بڑے محبوب الہی پیدا ہو گئے، محبوب الہی بڑے پیرا نے نام رکھا لیا ہے۔ محبوب الہی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو اللہ رسول سے محبت کرنی ہی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، رسول نے اللہ کی پہچان کرائی ہے، ہم نے اللہ رسول سے محبت کرنی ہے۔ نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، اپنا نقصان ہے، اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اللہ رسول جس سے محبت کریں وہ محبوب الہی ہے۔
اللہ کے نبی فرمایا صبح جھنڈا تلوار اس ہاتھ میں ہوگی جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کا ایمان دیکھیے، صبح تک دعائیں کرتے رہے، اللہ میرا نام آ جائے، میں اس مقام پہ آ جاؤں، میں اس درجے پہ آ جاؤں کہ اللہ رسول مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ محبوب الہی بنے کی تگ و دو میں رات بھر عبادت کرتے رہے، سوئے نہیں صحابہ کہ ہمارا اسٹیٹس بن جائے کہ ہم سے اللہ رسول، بڑا اعزاز ہے جس سے اللہ رسول محبت کرے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حقیقی بادشاہ، یہاں یہ بادشاہ چھوٹا موٹا گورنر محبت کرے تو زمین تے دے پیر نہیں ٹک دے، اصلی بادشاہ جس سے محبت کرے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ صبح کی نماز کا وقت ہوا، سارے صحابہ بے چین تھے، میرا نام شاید میں خوش نصیب محبوب الہی بننے کے لیے، مگر آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آنکھیں خراب ہیں، فرمایا بلاؤ، آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، آنکھیں سلامت ہو گئیں۔ لعاب دہن بھی کیا کمال تھا، اللہ! اور پھر خود تلوار، خود جھنڈا، خود سوار کیا، اور پھر بتایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں، علی وہ شخصیت ہیں جو اللہ رسول سے محبت تو کرتے ہیں، اب سن لو اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فتح کیا قلعہ خیبر، فتح کر دیا، مرحب 4000 بندوں سے لڑنے والے کو ایک تلوار کی کاٹ سے کاٹ دیا۔ کہاں سے یہ طاقت آتی ہے؟ کس مارکے میں علی نے جوہر نہیں دکھائے، مگر اپنے لیے یہ علی اپنی شان اونچی کرنے کے لیے نہیں، علی جو لڑ رہا تھا، تکلیفیں جھیل رہا تھا، آگے بڑھ رہے تھے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ علی کا بڑا مقام ہے۔ اور پھر سخاوت میں، عنایت میں، سخاوت میں بڑا درجہ، اور فرماتے علی میں علم کا شہر ہوں، تم اس کا دروازہ ہو، یعنی علی سے محبت کرو گے تو رسول کی محبت ملے گی، پھر اللہ کی محبت ملے گی۔ گویا علی کی محبت سے سرشار ہونا، علی کے طور طریقے اپنانا، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم سب الٹ ہیں، ہم محبت کا اظہار جو کرتے ہیں نبی سے تو صرف میلاد منا کے، پریکٹیکلی کچھ نہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں۔ وہ نبی کی جو حکم ادائیں، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جھگڑا نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں دینا، لوگوں کو جھگڑانا نہیں، انتشار نہیں پھیلانا، نماز روزہ حج۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ بہت چند لوگ میلاد بڑے منائیں گے، کھیر لب دی ہے، بریانیاں لب دیاں نے، چڈے لائے نے، محلے پتہ لگتا فلانا میاں صاحب میلاد کرا رہا ہے، ساری گلی بند کر کے ساری رات تسی ڈیک اچے لا کے نہ پورے محلے نو سون دینا، نہ تسی سونا، دعوت دینی کہ تسی بڑے عاشق رسول ہو۔ عملی طور پر کیا ہو؟ عمل سے بات بنے گی۔ اور علی سے محبت کرنے والوں کرو، علی کی محبت ہی خدا رسول کی محبت ہے، مگر پریکٹیکل کرو۔ علی کی سخاوت کی طرح سخی بنو، علی کی عبادت کی طرح عابد بنو، علی کی مجاہد کی طرح مجاہد بنو، علی کی اللہ رسول پسندی کی طرح تم بھی ڈھلو، علی کی سیرت کو اپنے اوپر غالب کرو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح اللہ رسول علی کے طریقے پر چلائے، پریکٹیکل مسلمان کریں گے تو بات بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔